بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا اور اس کی بیوی بھی نیک تھی۔ ایک مرتبہ اسے خواب میں ہدایت ہوئی، خداوند عالم نے تمہاری عمر اتنی مقرر کیا اور اس عمر کا آدھا حصہ مالی اعتبار سے کشادگی اور وسعت کی صورت میں رکھا ہے، جبکہ نصف حصہ تنگدستی اور فقر و فاقہ کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ وسعت اور مالی فراوانی کی صورت میں گزارو اور بقیہ نصف حصہ تنگدستی کی صورت میں بسر کرو، یا اس کے برعکس پہلے تنگدستی اور بعد میں مالی فراوانی والی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرو۔ بنی اسرائیل کے اس شخص نے جواب دیا، میری نیک بیوی میرے ساتھ معاشی معاملات میں شریک رہتی ہے، لہٰذا میں اس سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے کو مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت میں اختیار کیجیے۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ خداوند عالم ہم پر رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ دوسری رات جب اس شخص سے خواب میں پوچھا گیا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا تو اس نے جواب دیا، میں اپنی عمر کے ابتدائی نصف حصے کو وسعت اور فراوانی کی صورت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جواب ملا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہر طرف سے اس پر نعمتوں کے دروازے کھل گئے اور دنیاوی مال و دولت میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا، اے شخص، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے فلاں بھائی کو یہ چیز بخش دو۔ اور اس شخص نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی سستی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا نصف حصہ گزر گیا۔ اور اس کے بعد وہی شخص اس کے خواب میں آیا اور یہ بشارت دی، اے شخص، چونکہ تو نے راہ خدا میں مال و دولت کو خرچ کرنے کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کی اور واقعاً شکر خدا کیا ہے، لہٰذا تمہارے اس شکر کی وجہ سے اب تمہاری زندگی کا بقیہ آدھا حصہ بھی پہلے کی طرح مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت میں ہی ہوگا اور اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفران نعمت کی لعنت سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔